السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا لیسن 249 تک ہوا تھا، اگلی آیت آج ہم دیکھتے ہیں 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ کہ کتنا بھی مشکل وقت ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بڑی تکلیف سے ہم دوچار ہوں، ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی مصیبت یا پریشانی کا وقت ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نماز پڑھے ہوتے تھے۔ یہاں ایک بڑی جامع دعا اللہ نے ہمیں سکھائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کو ہم ضرور یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ بہت خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر کے جو بھی مشکل ہوگی اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ہمارا سب سے پہلا جو دھیان، جو ہماری توجہ سب سے پہلے کس کی طرف جانی چاہیے؟ اپنے رب کی طرف۔ ہمیں فوراً سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ تو ہم اس دعا کو، بہت خوبصورت دعا ہے، ضرور ہم یاد کر لیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کمسن نوجوان تھے۔ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے جبکہ فلسطینیوں کی فوج کا گرانڈیل پہلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت داؤد یہ رنگ دیکھ کر بے محابہ اس کے مقابلے پر میدان میں جا پہنچے اور اس کو قتل کر دیا، اور اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی اور آخر کار وہی اسرائیلیوں کے فرمانروا ہوئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد خاص تک تو زمین میں غلبہ و طاقت حاصل کرنے دیتا ہے، مگر جب کوئی گروہ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کسی دوسرے گروہ کے ذریعے وہ اس کا زور توڑ دیتا ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک قوم اور ایک پارٹی ہی کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رکھا جاتا اور اس کی قہر مانی لازوال ہوتی تو یقیناً ملک خدا میں فساد عظیم برپا ہو جاتا. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ اپنے لوگوں پر کرتا ہے. تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ٹھیک ٹھیک ہم تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں سے اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر حق بیان کر رہا ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ شہادت دے رہے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. آج اللہ کی رحمت سے ہمارا دوسرا پارہ اختتام کو پہنچا اور تیسرا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ایسے ہی اپنی رحمت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَٰکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ کَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ بے بس تھے اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا زور نہ تھا. نہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کے دعوت سے سرتابی کر سکتا اور کفر و بغاوت کی راہ چل سکتا اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی یہ مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے. اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا، اس لیے اس نے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی اور انبیاء کو لوگوں کو پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان و اطاعت کی طرف کھینچ رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل و بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں. پس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی، اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں اختیار کر لی، نہ اس وجہ سے کہ اللہ کو ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی. ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ نے جو اختیار دیا تھا اس کے ساتھ انسان کی آزمائش رکھی گئی کہ انسان اختیار ہوتے ہوئے اللہ کی راہ پر چلے، یہی اس کی کامیابی ہے اور یہی اس کو فرشتوں سے چیز ممتاز کرتی ہے. اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ وہ برائی اور نیکی کے راستے اس کے سامنے واضح کر دیے، پھر انسان اپنی مرضی سے اگر حق کو اللہ کے راستے کو اپناتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو
قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے۔ اور آگے یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، یا وہ لوگ جو اس دن اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف دلایا جا رہا ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس خامے خیال میں مبتلا ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی اور سفارش سے کام نکالے جانے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ ایسا اس دن کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ کسی کو جس کا کہتے ہیں نا کہ حسب اور نسب سب دنیا میں کام آنے والے ہیں، آخرت میں اگر کسی کے پاس اعمال کی پونجی نہیں ہوگی، نیک اور صالح اعمال کی، تو کسی کی نبی کی اولاد ہونا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہر انسان کو اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں اس دن اللہ ہم سے کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جسے ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اللہ کی سچی محبت مل جائے۔ آگے ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمینوں اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل معبود واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے پر ہی کائنات کا سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا اس کی صفات میں اس کا شریک نہیں، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ ساری کمزوریاں انسانوں کے ساتھ ہیں، اللہ اس سے مبرہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف سے وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلا بائبل کا یہ بیان کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، ایسے ہی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آگے ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں جو اس کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی وہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی و حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی۔ جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات سے کوئی چیز ان کی گرفت میں ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یہ ان مشرکین کے خیالات کا ابطال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے،
جس بات پر اڑ بیٹھے ہیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، یا جو کام چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم ہی وہ خود ہی ان کو دینا چاہے کہ اس کی گرفت، اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فکروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے متعلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بلا استقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے، جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مسلطوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہو یا جن، فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم بھرم ہو جائے۔ نظام عالم تو درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مسلطوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں۔ ان کی مسلطوں کو بھی خدا تعالیٰ، خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس اللہ کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں۔ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس قرآن کی سب سے افضل ترین آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر نگاہ ڈال لیجئے جو رکوع 32 سے چل رہی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر حقیقت سمجھائی گئی کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے، اور ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا دائمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبے کو دفع کیا گیا جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے، اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سد باب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نزاعات ختم ہوئے، تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجز روکنا اور نوع انسانی کو ایک خاص رستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی نہ تھا، اور ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فقرے میں اس مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا جسے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال حقیقت نفس و امری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسان کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا کہ آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی مگر صرف اعمال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے اس رستے میں استقامت مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے قدم جما دے اور ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جوڑے رکھنا۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں قرآن سے جوڑے رکھنا۔ ہم قرآن کو تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں اور عمل کے لیے اس میں سے اپنے لیے
دیکھیں کہ ہم نے کس بات پر کمی ہے ہمارے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا آپ سنوارنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔